ایمان والوں کے دلوں میں معجزہ کرے عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عشق نبی خوف خدا مدنی مذاکرہ، عطار کی علمی ضیا مدنی مذاکرہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی مسجد میں داخل ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں۔ جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہوگا۔ جب دوبارہ داخل ہوں تو نئے سرے سے نیت کرنا ہوگی۔ یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہو پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہے۔ نیت نہیں کی تو افطار نہیں کر سکتے، ہاں نیت کر لیجئے، اب افطار بھی کر لیجئے۔ تاہم کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہ کی جائے، بہتر یہ ہے کہ ثواب کے لیے نیت کی جائے، ثواب کے لیے نیت کر لیں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 بار درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الغبیب صلی اللہ علی محمد، اللہ پاک کے سب سے پیارے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے لوگو، بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ میں کچھ اس طرح سے لکھا تھا، ہمیں تو دنیا میں رہ کر آخرت کمانی تھی، مگر ہم دنیا میں رہ کر دنیا کمانے لگ گئے۔ امیر اہل سنت، آپ اس بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے؟ بے شک دنیا میں ہمیں بھیجنے کا مقصد قرآن کریم یہ بیان فرما رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں دنیا میں جو بھیجا تو اس کی عبادت کے لیے بھیجا ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے موت و حیات، موت اور زندگی کو اس لیے بنایا تاکہ تمہاری جانچ ہو، تمہارا امتحان ہو کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ تو یوں مطلب قرآن کریم سے یہی پتہ چلا کہ ہمیں دنیا میں اللہ پاک نے اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہمیں اس کی عبادت بھی کرنی ہے، اس کی فرما برداری کرنی ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو جو اطاعت خدا و مصطفیٰ میں جو کام ہوں گے وہ عبادت ہیں، یوں ہمیں مطلب اللہ پاک کی عبادت میں زندگی بسر کرنی چاہیے۔ لیکن افسوس کہ ہم صرف دنیا کے ہو کر رہ گئے اور دنیا کمانے میں مشغول ہوئے، زندگی کا مقصد گویا یہ بنا لیا کہ کھاؤ پیو جان بناؤ، دنیا میں آئے کس کے لیے؟ موج کرو۔ تو یہ موجیں سب نکل جائیں گی اگر شریعت کی پابندی نہ کی گئی اور گناہوں کے ساتھ زندگی گزری تو رب کی ناراضی کی صورت میں سخت عذاب کا سامنا ہوگا۔ کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ ہے
قریبی رشتہ دار ہوں ان میں آپس میں ناراضگی ہو جائے تو کلوز رشتہ دار جو ہیں، قریبی رشتہ دار جو ہیں، وہ آپس میں صلح کرانے میں کیا کردار ادا کریں اور صلح کرانے کی کیا فضائل ہیں؟ فی زمانہ دیکھا جا رہا ہے کہ اگر رشتہ داروں میں ناراضگی ہو جائے تو لوگ قریب بھی نہیں آتے، تو ایسا کرنا کیسا؟ بس صلح و خیر، صلح جو ہے اس میں بھلائی ہے، صلح خیر ہے. رشتہ داروں میں بھی صلح کرانی چاہیے، مسلمانوں میں بھی صلح کرانی چاہیے، اور وہ کروائے جو اس کا اہل ہو، جو انصاف کر سکتا ہو، شریعت کے مطابق صلح کروا سکتا ہو. ورنہ اس کام کے لیے عام طور پر گناہوں کا سہارا بھی لیا جاتا ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، سوشل میڈیا پر فیک آئی ڈی بنانا کیسا؟ یعنی کوئی لڑکا کسی لڑکی کے نام سے آئی ڈی بنائے یا کوئی کسی دوسرے نام سے پیج بنا کر اسے چلائے، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ اب اس میں یہ کہ دوسرے کے نام پر سے مراد یہاں کیا ہے، یعنی جیسے دھوکہ دیتے ہیں وہ تو ایک صورت ہے، کہا کہ لڑکا لڑکی کے نام پر چلا ہے، اس سے کیا یہ چاہتا ہے؟ دھوکہ دینا چاہتا ہے. ورنہ دوسرے نام پر یوں ہوتا ہے کہ جیسے اپنے بچے کا نام لوگ لکھتے ہیں، وہ بیٹے کی تصویر دیتے ہیں، چھوٹے بچے کی تصویر دیتے ہیں، اور یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ نہیں چلا رہا، یہ پیج تو چلا کوئی اور رہا ہے. تو اس طرح جیسی صورت ہوگی ویسا ہی مطلب اس کا مسئلہ ہوگا. مقصود دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، تو پھر تو وہ گناہ کے کام ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں یا تو کوئی شاید اپنا بھی نام ظاہر نہیں کرنا چاہتا، مثال کے طور پر کسی نے اپنے ہی پیج پر اپنا ہی پیج بنایا لیکن یہ شو نہیں کرنا چاہتا کہ یہ میں ہوں، تو خود کو عورت بھی نہیں شو کر رہا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس پہ شرارتیں بھی ہوتی ہیں کہ اپنے آپ کو عورت شو کر دی کیونکہ سامنے نظر تو نہیں آ رہا ہوتا پیچھے کون ہے. مگر یہ صورت میں ڈسکس کر رہا ہوں آپ سے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی شناخت کو چھپانا چاہتا ہے اور کسی بھی اپنی نئے نام سے اپنا پیج چلا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ بیسیکلی میں ہوں کون. تو اس حوالے سے بھی اگر رہنمائی ہو جائے. نیت کیا ہے، مقصد کیا ہے؟ یہ نام اگر وہ اپنا چھپانا چاہتا ہے تو کیوں چھپانا چاہتا ہے؟ ڈیپینڈ اس پر کرتا ہے. جیسے بعض اوقات کتاب لکھی جاتی ہے، کتاب پر نام اپنا نہیں دیا جاتا، نام دوسرے کا ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. تو اس کی کیا صورت ہے؟ اب یہ کہ تھوڑا اس نے کتاب پر اس سے کام کروا لیا اور اس کا نام بطور مصنف نہ دیا. مصنف تو وہ ہوتا ہے جو کتاب کی تصنیف کرے، مؤلف وہ ہوتا ہے کہ جو دوسری کتابوں سے مواد جمع کر کے پیش کرے. یہ کہ کسی کا بطور مؤلف نام دے دیا اور اس نے اس کو کچھ دیکھا بھالا، اس میں کچھ کام کیا ہو، خامخواہ کسی کے نام پر چڑھا دینا کہ یہ اس نے کتاب لکھی ہے اور اس بیچارے کو پڑھنا بھی نہیں آتا، تو اب یہ تو نہیں چلے گا نا. اب یہ کہ کیا نیت ہے اور کیا مطلب اس کا اب پورا مفتی صاحب. جی آپ درست فرما رہے ہیں. دار و مدار نیت پر ہی ہے کہ وہ کس وجہ سے جو ہے اپنا نام شو نہیں کرنا چاہ رہا. اور ویسے بھی اس کو فیک آئی ڈی نہیں بولیں گے، جو اصل میں سوال ہوا ہے فیک آئی ڈی کا، تو فیک آئی ڈی اس کو نہیں کہا جائے گا. آئی ڈی تو اس کی اپنی ہے لیکن اپنا نام ظاہر وہ نہیں کرنا چاہ رہا، کسی نئے نام سے کرنا چاہ رہا ہے. کئی مقاصد اس کے ہو سکتے ہیں، شاید وہ جس موضوع پر لکھنا چاہتا ہو وہ سب کے سامنے ظاہر نہ کرنا چاہتا ہو کہ میں ہی وہ شخص ہوں. تو کئی مقاصد بھی ہو سکتے ہیں اور اسی پر ہی اس پر حکم لگے گا. ویسے عام طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اس طرح کرتے ہیں تو ان کے مقاصد مطلب کوئی ایسے برے ہوتے ہی نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے ایک جائز مقصد ہوتا ہے کہ جس کی بنا پر اپنے جو ہے نام کو ظاہر نہیں کر پاتے، تو اسی کے مطابق حکم لگے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. روزہ بھی دکھاؤ غوث پاک، تم خواب میں آؤ غوث پاک، دیدار کراؤ غوث پاک، دیوانہ بناؤ غوث پاک، مستانہ بناؤ غوث پاک، غیروں سے چھڑاؤ غوث پاک، غوث پاک.
جلدی جلدی آ رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، اجل اجل یا رمضان، جلدی جلدی آ رمضان، آبی جامع ہے سبحان، جلدی جلدی آ رمضان، اجل اجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان۔ سرکار اکرم ربی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ سلطان ولایت گھر سے پاک، ولیوں پہ حکومت گھر سے پاک، اللہ کی رحمت گھر سے پاک۔ پیارے پیارے پھول جیسے بچوں کی پیاری پیاری ادائیں، 7 کروڑ مرحبا۔ اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمل عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے، اور ماں باپ اور خاندان والوں سمیت بار بار حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہ سے میٹھا مدینہ دکھائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام فضل ہے، اور میرا سوال یہی ہے کہ نکاح کا گواہ یا وکیل وہ کتنی عمر کا ہونا چاہیے، اور اس کو کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے؟ نکاح کے گواہ 2 عاقل بالغ مرد ہوں، یا 1 عاقل بالغ مرد اور 2 عاقلہ بالغہ عورتیں ہوں۔ تو وکیل کے لیے نہ وکیل، وکالت کے لیے وکیل کا عاقل ہونا، یعنی عقل اس کی سلامت ہونا، یعنی مجنون یعنی پاگل، یا اتنا چھوٹا بچہ جو لا یا عقل ہو، یعنی نہ سمجھ ہو، وکیل نہیں ہو سکتا۔ بلوغ یعنی بالغ ہونا، اور حریت یعنی آزادی، اس کے لیے شرط نہیں، یعنی نابالغ سمجھدار کو بھی وکیل بنا سکتے ہیں۔ مزید تفصیل کے لیے بہار شریعت جلد 2 کا مطالعہ کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام عبداللطیف اتاری ہے۔ امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ عمرے سے واپسی آتے ہوئے جہاز میں نماز کا وقت ہو جاتا ہے اور نماز ادا کر لیتے ہیں اگر جہاز میں، تو پھر وہی نماز ہمیں دوبارہ آ کے لوٹانی ہوگی اپنی جگہ پر پہنچ کے۔ جہاز میں نماز کس طرح ادا کرنی چاہیے، یہ بھی رہنمائی فرمائیے۔ ہوائی جہاز کی 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ وہ ایئرپورٹ پر کھڑا ہے، ہوائی جہاز ایئرپورٹ پر کھڑا ہے یا پرواز کر رہا ہے، فلائی کر رہا ہے۔ ان 2 صورتوں میں نماز ہو جائے گی اور اس کی دوبارہ پڑھنے کی بھی حاجت نہیں۔ جب رن وے پر جہاز چل رہا ہے تو ایسی صورت میں فرض، واجب اور سنت فجر ادا نہیں ہوں گے۔ ہاں، اگر وقت جاتا دیکھے تو نماز پڑھ لے، بعد میں دوبارہ ادا کرے۔ یہ تیسری صورت بیان ہوئی۔ اچھا، مزید اس میں چوتھی صورت یہ ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اور جہاز ٹھہرا ہوا تھا، دوران نماز چل پڑا یا اڑ رہا تھا اور اتر کر زمین پر آ گیا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ یہ دارالفتاء اہل سنت کے فتوے کا خلاصہ ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام زاہد عثمان ہے اور میں اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی بندے نے ادھار پیسے لے کر حج کر لیا یا کسی دوسرے بندے نے اس کو حج کروا دیا تو کیا اس کا فرض حج ادا ہو جائے گا؟ اگر فیوچر میں اگر اس کے پاس پیسے آتے ہیں اور کیا اس پہ دوبارہ حج کرنا فرض ہوگا یا جو اس نے پہلے کیا تھا وہی کفایت کرے گا؟ اگر وہ فرض کی نیت سے حج کرتا ہے اور پیسے اس کو بھلے کسی نے دیے ہیں یا اس نے ادھار لیے تو اس کا فرض تو ادا ہو جائے گا۔ ہاں، اگر کسی نے پیسے دے کر شرائط کے مطابق حج بدل کروایا ہے اور اس نے پہلے حج کیا تو نہیں ہے، حج بدل کیا اس نے، تو اب یہ اس کا فرض ادا نہیں ہوگا، بلکہ یہ اس کی طرف سے ہوگا جس کی طرف سے اس نے حج بدل کیا ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلی محمد. اللہ علی محمد. حضور حج بدل کے تعلق سے اگر رہنمائی آپ کی طرف سے ہو جائے، مشورہ مل جائے کہ جب اگر کوئی شخص کسی کو حج بدل کروانا چاہتا ہے یا اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کو حج کروانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے انتخاب کے طور پر کوئی آپ کا مشورہ ہو تو ارشاد فرما دیں. آپ کی سوچ اگر اس میں آپ شیئر کر دیں کہ اس کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز افضل ہے، کس سے زیادہ اہمیت و ملحوظ رکھنا چاہیے، تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں؟ چل حج بدل کے لیے تو اپنے شرائط ہیں اس کے، اور حج نفل کے تو حج ثواب کے لیے کرے اور حج کرے اور ایصال ثواب کر دے. اگر کوئی کرواتا ہے میرے ماں باپ کے لیے تو ماں باپ کی طرف سے وہ نفل حج اگر وہ کروا رہا ہے تو وہ ایصال ثواب کر دے اس کو. باقی وہ اس کے لیے حج بدل میں تھوڑا مسائل ہے جو جس کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. یہ رفیع الحرمین میں کچھ مسائل ہیں، باہر شریعت میں زیادہ تفصیل ہے چھٹے حصے میں. بہرحال یہ کہ انتخاب اس کا کریں جس کو حج کرنا بھی آتا ہو. عام طور پر حج کے مسائل لوگ جانتے نہیں. اگر میں کہوں کہ 99.9 لوگ حج کے مسائل سے آگاہ نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کہ یہ مبالغہ نہ ہو، کیونکہ وہ بہت کچھ دیکھا ہے نا میں نے. کچھ بھی بیچاروں کو پتہ نہیں ہوتا. وہ اللہ کے نام پر اللہ کا گھر دیکھنے کے لیے، سبز گنبد کے جلوے دیکھنے کے لیے یہ محبت میں چلتے ہیں. اللہ پاک اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، لیکن سیکھنا ضروری ہے. ورنہ اب نماز جو 5 ٹائم روزانہ فرض ہے، لیکن برسوں سے جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں عام طور پر ان کو بھی نماز درست پڑھنا نہیں آتی. یہ حقیقت ہے. مسائل سیکھے نہیں تو آئیں گے کیسے؟ سیکھے نہیں ہوتے، وہ دیکھا دیکھی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح مطلب یہ حج تو زندگی میں ایک بار صاحب استطاعت پر شرائط پائے جانے کی صورت میں فرض ہوتا ہے. یہ ایک دم سے اس کے مسائل کیسے آ جائیں گے؟ سیکھنے پڑیں گے. تو اس کو بھیجے کہ جو حج کے مسائل جانتا ہو. اچھا، اب اس کے لیے کسی اچھے عالم کا انتخاب کرے، دی بیسٹ، کہ وہ مسائل ظاہر ہے کہ وہ مطالعہ کریں گے اور سمجھیں گے ان چیزوں کو اور درست حج کریں، اس کی امید زیادہ. یا پھر یہ کہ دعوت اسلامی کے جو اسلامی بھائی ہیں اپنے دعوت اسلامی کے اس میں جو مجلس رفیق الحرمین نام ہے غالباً، یا مسجد حج و عمرہ، تو ان کے تحت بھی کچھ حج بدل کروائے جاتے ہیں اسلامی بھائیوں کو. جو اسلامی بھائی دیتے ہیں کہ ہم کو حج بدل کروا دو، یہ بھی بھیجتے ہیں. تو اس طرح دارالفتہ اہل سنت کے جو مفتیان کرام ہوتے ہیں ہمارے ہاں، ان کو بھی حج کروایا جاتا ہے. اسی طرح جو لوگ بھیجتے ہیں ان کے ذریعے حج بدل وغیرہ، اور دیگر مبلغین کو بھی بھیجا جاتا ہے کہ منجھے ہوئے ہوتے ہیں مطلب مسائل میں، اس میں اس میں، ان کو بھی بھیجا جاتا ہے. تو اس میں یہ کہ آپ کے لیے شاید زیادہ سوٹیبل رہے گا کہ حج بدل ہو جائے. ورنہ عام آدمی کو آپ پکڑ کے دے دیں گے کہ میں حج بدل کر رہا ہوں، تو اس بیچارے کو کیا پتا یہ کیا ہوتا ہے، وہاں چلا جائے گا. وہ جنرلی مطلب یہ نہیں معلومات ہوتی، تو معلومات ہونا ضروری ہے، علم حاصل کرنا چاہیے. رفیع الحرمین کا مطالعہ کریں. پھر اب تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وغیرہ اور جو آن لائن سروسز ہیں، اس میں بھی حج عمرہ ان سب کی تربیتیں دی جاتی ہیں، تو سیکھ کر جانا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. یہاں پر آپ نے مجھے الحمدللہ مقصد یہی تھا کہ آپ سے یہ رہنمائی مل جائے، کیونکہ نارملی ہمارے ہاں یہ بھی سوچ پائی جاتی ہے یار کسی غریب کو حج کرا دو نا، تو اب غریب کی ہمدردی کے طور پر غریب کو حج کروانا اور دوسری طرف ایک ایسے شخص کو حج کروانا. لیکن خیر آپ نے جن کا حوالہ دیا ہے وہ عموماً طور پر مالدار ہوتے نہیں ہیں، اور حج کی تمنا اور مکہ مدینہ دیکھنے کی تمنا کس کو نہیں ہوتی ہوگی. تو اسی صورت میں یہی جو امیر سنت نے جب ارشاد فرمایا کہ محض ایک غریب دیکھنا کہ یہ غریب ہے اس کو بھیج دو، یا فلاں میرا رشتہ دار ہے اس کو بھیج دو، اور ایک ایسے کو بھیجنا جس کو آتا ہو. تو آپ نے ابھی سلائیڈ بھی دیکھی ہے آپ کے چینل کی اسکرین پر، آپ نے دیکھا ہوگا کہ دعوت اسلامی کا جو حج بدل کی جو باقاعدہ آپ نے پوسٹ دیکھی،
اس کو پیش نظر رکھے. اس میں معلومات بھی ہے, اپنے ہمارے سوشل پیج پر آپ آ کر اس کی مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی. یہ باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ شرعی مجبوری کی صورت میں نائب بن کر دوسرے کی طرف سے حج فرض ادا کرنا کہ اس کی طرف سے فرض کی ادائیگی ہو جائے, یہ حج بدل کہلاتا ہے. تو اب جس کا انتخاب کرنا ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہوگا. تو یہ دعوت اسلامی الحمدللہ آپ کو ایسا انتخاب کر کے دے دے گی. جیسے امیر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے مفتیان کرام ہیں, دارالفتہ سنت کے دیگر اسلام بھائی ہوتے ہیں. یہ بہت پیاری اور بڑی عمدہ سوچ امیر سنت نے بہت برسوں پہلے ہمیں عطا فرمائی تھی کہ جو بھی مفتی ہونا وہ حاجی ہونا چاہیے. تو عالم بھی حاجی ہوگا تو وہ حج پہ جانے والوں کی رہنمائی فرمائے گا نا. جی حضور کیا فرماتے ہیں؟ اب تو حج کا فارم بھرنے ہیں, اب سب حج کا سیزن جاری ہے حضور, حج ہے اب تو. الحمدللہ. ہاں تو انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہم نے دارالفتہ سنت میں سیدھے شروع کیا تھا, کافی سال ہو گئے اس کو. میں سوچ رہا تھا پہلے سب سے پہلے کس کو بھیجا, وہ یاد نہیں آ رہا مجھے ان کا نام ذہن میں. تو ہم نے کسی مخیر اسلام بھائی سے پہلے تو ذرا کانٹیکٹ کرنا پڑا, تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں خرچہ دے دوں گا. تو اس طرح ہم نے ایک دارالفتہ اہل سنت کے مفتی کو بھیجا تھا. میری سوچ تھی کہ اب یہ ان کو لوگ مسائل تو پوچھتے ہوں گے, حج کے, طواف کے, اور طرح طرح کے مسائل پوچھتے ہوں گے. کتابوں سے پڑھ کر یہ جواب تو دیتے ہوں گے, لیکن پریکٹیکل اور چیز ہے, مشاہدہ. یہ دیکھ لیں گے, مشاہدہ کر لیں گے, تجربہ کر لیں گے, تو یہ بہتر طریقے پر امت کی رہنمائی کر سکیں گے. یہ شروع کیا تھا تو اب تو الحمدللہ اور اس میں کافی ترقی ہو گئی ہے. اب تو کئی اسلامی بھائی جو ہیں وہ دعوت اسلامی کی طرف سے اسی انداز پر حج پہ جا رہے ہیں ہر سال, اور مخیر اسلامی بھائی جو ہیں وہ بھیج بھی رہے ہیں. آپ بھی بھیجنا چاہیں تو خوش آمدید. اس میں صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ موضوع حج ہے, باتیں بھی حج کی ہیں, تو اللہ کرے وہ دعا بھی کرتے حضور جنہوں نے حج نہیں کیا, اللہ پاک ان کو حج کرنا نصیب فرمائے, اور خاص ان کے لیے حضور دوبارہ آمین. پہلے بھی آپ ماشاءاللہ اس میں بیان فرما چکے ہیں, کیونکہ ابھی موسم چل رہا ہے, بعض جگہ پر بھی فارم بھرنا یہ سب باقی ہے. ہر ملک کی الگ الگ شاید ڈیٹوں کا سلسلہ ہوگا کہ جو لوگ حج طاقت ہونے کے بعد, اصل میں یہ بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم پر حج فرض ہو چکا ہے. اب یہ ایک بڑا مسئلہ ہے, ان سے بات کرو تو بھی تھوڑی سی ہمیں بھی جھجک ہوتی ہے کہ بات کیسے کریں. لیکن مشاہدہ, تجربہ, دیکھا بھالا سب یہی ہے کہ بہت بڑی تعداد ہے جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہیں کر, وہ عمرے کر رہے ہیں, سال میں 2 دفعہ بعض اوقات عمرے کر لیتے ہیں, اور مدینہ پاک کی حاضری بھی ماشاءاللہ دیتے ہیں. لیکن اگر ان سے پوچھا جائے حج نہیں کیا, وہ حج کر لیں, اور کسی صورت اگر ان کا جیسے ہے فرض تو فارم بھریں اور یا جو بھی سلسلہ کر کے حج کریں. بالکل. حج میں اصل مشقت ہوتی ہے, عمرے میں مشقت کم ہوتی ہے, اور رش بھی کم ہوتا ہے. حج میں رش بھی زیادہ ہوتا ہے. منا, عرفات, مزدلفہ, یہ سب آنا جانا, حالانکہ سب پر لطف سفر ہوتے ہیں اور مزے کو مزہ آتا ہے, لیکن یہ کہ بعض نازک مزاج جو ہوتے ہیں وہ اس لیے وہ حج سے محروم رہتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جن پر حج فرض ہو گیا, یعنی اس کے پاس آنے جانے کا خرچہ ہے, اور قرضے میں بھی نہیں ڈوبا ہوا کہ خرچہ اس کا فارغ ہے. پھر یہ کہ اس کے جانے سے یہ بھی نہیں ہے کہ چلو اس کا کاروبار تباہ ہو جائے گا, یا کوئی اس طرح کی یعنی کہ رکاوٹیں شرن نہیں ہیں, اور بھی کچھ شرائط ہیں اس کے رکاوٹوں کے. تو اس طرح یہ رکاوٹ نہیں ہے, اور ایک تعداد ہے اور بھاری تعداد ہے کہ جن کے پاس رقم ہے, آنے جانے کا خرچہ بھی ہے, اور 100 کو حج کروا دیں اتنا خرچہ ہوتا ہے, لیکن خود نصیب کی بات ہے یہ نہیں کرتے. تو جن پر حج فرض ہے اور وہ حج نہ کریں تو ان کے لیے ایمان پر خاتمہ یعنی برا خاتمہ ہونے کا خطرہ ہے, بری موت ہونے کا خطرہ ہے. یعنی حدیث پاک میں یہاں تک تنبیہ کی گئی, یعنی خبردار کیا گیا کہ ایسے لوگ جن پر حج فرض ہو اور نہ جائیں, کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہے, تو وہ چاہے یہودی ہو کر مریں چاہے
नसरानी यानी क्रिश्चियन होकर मरे, यानी गैर मुस्लिम होकर ये मरे, देखिए ये तंबी है कि हो सकता है कि इनके साथ ऐसा हो जाए जो हज नहीं करते फर्ज होने के बावजूद। तो इसलिए जिन पर हज फर्ज है वो हज करे। हज बदल हर एक नहीं करवा सकता, उसके शराइत है, खुद हज करना होगा। इसलिए वो हज फर्ज जिन्होंने नहीं किया तो वो फौरी तौर पर तैयारी करें। अब तो पैकेज बहुत थोड़े छोटे छोटे पैकेज हैं। एक दौर था हमारे यहाँ के, वो सफीने से हाजी जाते थे, स्टीमर से, कराची का मुझे पता है, स्टीमर से जाते थे, हवाई जहाज भी जाते होंगे, लेकिन ये कि स्टीमर से भी जाते थे, ज़्यादा स्टीमर से बहुत जाते थे हाजी। तो वो मतलब मेरा ख्याल है 60 दिन का पैकेज होता था, 2 महीने। अब बड़ा आदमी और 2 महीने अल्लाह के लिए दे दे, दुनिया के लिए जितना ले लो, इससे सारी उम्र लिखवा लो दुनिया के लिए, अल्लाह की राह में जाने के लिए इसके पास टाइम जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। 2 महीने। खैर अब हवाई जहाज में बढ़ गया सफ़र। अब तो खैर हमारे यहाँ पानी का जहाज तो है भी नहीं, हज के लिए हवाई जहाज ही है। तो अब तो पैकेज भी छोटे छोटे हो गए, हफ्ते के 8 दिन का 7 दिन का गालिबन ये पैकेज होता है हज का। ज़्यादा दिन के होते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम होती है हज की और जो रेगुलर स्कीम खासकर, तो इसमें गालिबन 40-45 दिन मिलते हैं, ज़्यादा दिन मिलते हैं। आदमी को खुश होना चाहिए कि चलो ज़िंदगी के यही तो हसीन लम्हात होते हैं जो मक्के मदीने में गुजरे। लेकिन ये कि जो अगर नहीं टाइम रखते अपने पास तो वो कम से कम छोटे पैकेज में चले जाएं, 8 दिन वाले 10 दिन वाले पैकेज में हज कर लें। हज के दिन अय्याम में हज 5 है, 5 डेज हज करने और मदीने की हाजिरी भी देनी है। असले मुराद हाजिरी उस पाक दर की है, आका के दरबार में तो सलाम अर्ज़ करने हाजिर होना ही होना है। तुम्हारा लिए कि हज कर लेना चाहिए। अब तो इतनी सहूलतें हो गई हैं, हमको पता है ना, पहले तो जो मतलब गर्मियों में जो मसाइल होते थे, एक दौर तो था पंखा भी नहीं होता था। मीना शरीफ में तो पंखे देखे मैंने, और तकरीबन हर साल आग लगती थी तकरीबन। मैंने बाहर ऐसा होता था मीना के खेमों में आग, चूल्हों पर पाबंदी थी लेकिन लोग छुप छुपा के चूल्हे ले जाते थे, खाना पकाते थे। वो फिर कपड़े के खेमे होते थे कैंप, तो उसमें आग पकड़ लेती थी, आग लगती थी। ये मतलब बड़े नुकसान होते थे। एक बार आग लगी, उस सन तो भूल गया हूँ मैं था उस साल, तो इतनी ज़बरदस्त आग लगी थी कि लाशों के ढेर हमने देखे। 97 में, 1997 में। इसके बाद 97 में जो आग लगी ना, ये बहुत बड़ी वारदात थी। वारदात कहें क्या कहें, ये वाकया था। इसके बाद वहाँ की इंतज़ामिया मज़ीद हरकत में आई और इन्होंने मतलब खेमों की ऐसी तरकीबें बनाई और फायर प्रूफ गालिबन खेमे लगाए और एयर कंडीशनड अब तो कर दिया है। इन्हें बड़ी सहूलत है। हम पता है गर्मी में यार वो पसीने की जगह तेल निकल जाए, ऐसी गर्मी होती थी। हम लोग क्या पंखे में पंखा चलाए, वो भी गर्म हवा फेंके, समझे, उसमें पानी डालते थे। जैसे किसा भाई पंखे के पीछे बैठे और वो स्प्रे से पानी चला और मैं उसमें बैठ गया, ये ठंडक लूँ। और इस तरह मीना शरीफ की बात करता हूँ। अच्छा, फिर मैदान अरफात में पंखा भी नहीं होता था, वहाँ फिर हाथ के पंखे, गत्ते और ढूंढ ढांड के लोग इस तरह मतलब काम चलाते थे, फिर भी हज करते थे। एक दौर वो था कि खैमे ही नहीं थे, कुछ भी नहीं होता था, आज़ादी से लोग मतलब वो अपने तौर पर जो भी अपना इंतजाम करते थे। इस तरह मतलब ये कि अब हज में सही बोलता हूँ मैं, सहूलत हो गई है। अब वीआईपी हज हो रहा है, वीवीआईपी हज हो रहा है। अब फिर भी ये आलसू लोग जो है, सुस्त लोग, फिर भी हज नहीं करते। तो क्या करें? अब मक्का मदीना इनके घर तो ला नहीं सकते, घर से भी भाग जाएंगे यार 5 दिन, फिर क्या बंद रहेंगे हम कारोबार छोड़ गए? तो ये तो करना पड़ेगा। इसलिए मेहरबानी करके जिन पर हज फर्ज है वो इसको शहादत समझें
कि जन्नत में ले जाने वाला काम है। समझे? जन्नत में भी आपका अपना कारोबार छूट जाएगा, मगर वहाँ फिर वो काम मिलेगा कि याद करेंगे आप। आपका कारोबार आपको याद ही नहीं रहेगा। वहाँ कारोबार नहीं होगा, वहाँ बस नेमतें ही नेमतें होंगी। जो चाहोगे मिलेगा, जो खाना चाहोगे डिश तैयार। परिंदा उड़ता देखेंगे, वो जा रहा है, ये यार इसकी डिश खानी है, तो वो भुना भुनाया तैयार। कपड़े किसी के देखे कि यार इसके कपड़े बड़े, यार अपने कपड़ों पर जैसे नजर करेंगे तो वही अपना लिबास भी ऐसा ही खूबसूरत हो जाएगा। अरे वहाँ जन्नत में गम नहीं है, टेंशन फ्री माहौल, और ना गर्मी है वहाँ ना सर्दी है। जी हाँ, वहाँ ऐसा मौसम हर वक्त होगा जैसे सुबह शादी के वक्त नहीं ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, तो हर वक्त सहर का वक्त होगा, सुबह का वक्त। कोई गम नहीं, कोई सदमा नहीं, मारा मारी, लड़ाई, दहशतगर्दी, तो पुलिस, तो ये, तो कुछ भी नहीं। सब बिल्कुल हर सूरत में अमन ही वहां पर होगा, वो अल्लाह का दीदार होगा, अल्लाह की रहमतें होंगी। इसलिए ऐसी जन्नत में जाने के लिए हज भी करना है और दीगर नेक अमाल भी बजा लाने हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि जो मुहम्मद। गर्मी, तकलीफ, दर्द की वजह से रुके होते हैं, इनको आला हज़रत अलैहिर्रहमान ने बड़े खूबसूरत तरीके से जो समझाया है। हुज़ूर वो अगर शेर सुना दें, आला हज़रत ने जो बताया है, गर्मी भी है, दर्द भी है, तकलीफ भी है, क्या फरमाते हैं? गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। गर्मी है, तप है, दर्द है, कुल्फत सफर की है। नाशुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। इसमें तप का जिक्र है। तप उसे बोलते हैं बुखार को। तो आइन मुमकिन है सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह को उस वक्त बुखार की कैफियत हो, इस शेर लिखते वक्त बुखार आया हो। तो गर्मी का सीजन, फिर बुखार भी है, कुल्फत सफर की तकलीफ है, लेकिन अपने आप को फरमा रहे ना शुक्र ये तो देख अजीमत किधर की है। अजीमत मैंने सफर, यानी कि तू ये देख तो सही कि सफर कहाँ का है। भले गर्मी है, भले तप है, यानी भले बुखार है, भले तकलीफ है, लेकिन सफर भी तो कितना पाकीज़ा और सोना सोना है। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए। अच्छा, पहले क्या होता था कि डाकू भी लूट लेते थे काफिलों को, एक दो पहले। अब तो ऐसे नहीं होता, सुना नहीं अब कि काफिलों पर कोई डाकू हमले करते हो। पहले होते थे डाकू, काफिले छीन देते थे, हाजियों को शहीद कर देते होंगे और क्या क्या करते थे। तो इस तरह अब वो सूरत नहीं है। आला हज़रत के दौर में थी हाँ वो सूरत। तो उस वक्त लोग डराते थे कि हज पे जाओगे तो लुट जाओगे। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि भाई हमारे साथ तो कुछ ऐसा नहीं हुआ। हमको तो अपने साए में आराम ही से लाए। हिले बहाने वालों को ये राह डर की है। या खुदा हज पे बुला के मैं काबा देखूं। या खुदा हज पे बुला मैं काबा
میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا حضرت صاحب میرا یہ سوال ہے کہ لیڈیز ٹیلرنگ کا کام سیکھ کے اور اپنا سیپریٹ بزنس کر سکتی ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ اس میں ایسا ہے کہ ویسے تو مرد عورت کے کپڑے سی سکتا ہے، صحیح ہے، مگر ایسا لباس سینے کی ممانعت ہے کہ جو فاسقہ عورتیں پہنتی ہیں، جیسے بے حیا عورتیں، بے پردہ عورتیں جو گھومتی ہیں بے پردہ، تو اس طرح کے جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، جو ان کا شعار ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں فاسقہ کی، تو ایسے کپڑے نہیں سینے چاہیے کہ اس میں چاہے کتنی اجرت ملے، کیونکہ یہ ان کے گناہ میں تعاون کرنا ہے۔ وہ آتے ننگے، مطلب یہ ادھر یہ تو پیٹ نظر آ رہا ہے، پتہ نہیں کیسے کیسے گندے گندے انداز میں لباس پہنے جاتے ہیں۔ تو ایسے کپڑے اگر یہ سیئیں گے نا تو ایسی عورت فاسقہ ہے، لعنت میں گرفتار ہے۔ وہ ایسے کپڑے سی کر ان کی گناہ میں مدد کرنا ہے، اور قرآن کریم میں اس کی ممانت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اور گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو۔ کیوں؟ مطلب یہ کہ گناہ گار ہوگا اگر اس کے تعاون کرے گا تو۔ اچھا، اب مردوں کو لیڈیز کے کپڑے سینے کی تو اجازت ہے، لیکن مرد غیر عورت کا ناپ نہیں لے سکتا، کیونکہ وہ ناپ لینے میں اس کو دیکھنا بھی ہوگا، اس کو مطلب بدن کو ٹچ بھی کرنا ہوگا، جبھی تو ناپ لے گا۔ تو یہ مطلب گناہ کا کام ہے، اس سے اگر ایسا کیا ہے معاذ اللہ تو اس سے توبہ فرض ہے، توبہ کرے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت اپنے سلے سلائے کپڑے یہ درزی کے پاس بھیج دے، درزی اسی کپڑے سے وہ سلائی کر دے گا۔ یہی ہوتا ہے، مطلب یہ بہت ہوتا ہے۔ میں نے بھی کبھی زمانے میں کسی کو دیا تھا ناپ اپنے کپڑے کے، میں درزی کو، اب کیا اس کو بول دیتے ہیں تو وہ سی دیتا ہے، اسی ناپ سے سنبھال کے رکھا ہوا ہے۔ تو یوں خیر وہ میرا تو بدن سے ناپ لیا، مرد نے مرد کا لیا، لیکن یہ کہ عورت کا مرد ایک بار بھی اجنبی عورت کا غیر عورت کا نہیں لے سکتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ حضور سوال یہ ہوا تھا کہ عورت جو ہے یہ کام سیکھ کر، لیڈیز ٹریننگ کا کام سیکھ کر جو ہے یہ کاروبار کر سکتی ہے یا نہیں؟ یعنی عورت ہی عورت کے کپڑے سیے گی؟ اچھا اچھا اچھا، ہاں تو عورت عورت کے کپڑے سی سکتی ہے، لیکن وہ بھی فاسقہ کے کپڑے نہیں سی سکتی، جس میں مطلب وہی گناہ میں تعاون ہوگا، گناہوں میں اس کے ساتھ کوپریشن ہوا نا، تو اس کی تو ممانعت رہے گی، گناہ گار ہوگی۔ جیسے وہ یہ آدھے ننگے کپڑے یا آج کل جیسے مثلاً پہنتی ہیں عورتیں، تو یہ اس طرح کے نہ سیے، اور نارملی جو پردے والے، جو درست شریعت جس کپڑے کو، جس لباس کو درست قرار دیتی ہے، ایسے کپڑے عورت کے سیے، بے شک اس کے ناپ بھی لے سکتی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ میرا نام منان علی ہے اور میں جہلم کا رہائشی ہوں، اور میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے
کہ ہمارے گھروں پہ بھی لکھا ہوتا ہے اکثر ماشاءاللہ، اور ہم بچپن سے اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ کوئی بھی پیاری چیز کو اچھی چیز دیکھیں، خوبصورت چیز، تو ماشاءاللہ آپ بولیں اس سے یہ ہے کہ نظر بد سے بچاتی ہے یہ چیز آپ کو، اس کی کیا حقیقت ہے؟ اپنی یا دوسروں کی چیز اگر پسند آئے تو ماشاء اللہ کہنا اچھا ہے، ماشاء اللہ کہیں، بارک اللہ کہیں، تو اس سے اس کو نظر نہیں لگے گی. اصل نظر لگتی ہے تعجب سے، دیکھنے سے. تعجب سے کسی چیز کو دیکھے نا تو اس طرح بھی نظر لگتی ہے. جیسے کوئی بچہ ہوتا ہے بعض اوقات بڑا اٹریکٹیو ہوتا ہے، دیکھنے میں بعض اوقات اٹریکٹیو ہوتا ہے، دیکھنے میں زیادہ اٹریکٹیو نہیں بھی ہے تو اس کے انداز، اس کی ادائیں جو ہیں وہ بڑی لبھاتی ہیں، دل کو پسند آتی ہیں، تو پھر لوگ تعجب سے دیکھتے ہیں. تو اسے مقبر کہنا چاہیے ماشاءاللہ، تاکہ اس کو نظر نہ لگے. اس طرح اپنی کوئی چیز پسند آئی، اپنا لباس سلوایا یا اپنے کو خود یعنی تھوڑا سنوارا، پھر آئینے میں دیکھا تو یوں لگا کہ یار آج تو میں لگتا ہوں کچھ، تو ماشاءاللہ کہنے سے، ورنہ یہ کہ اپنی نظر بھی لگ سکتی ہے، اپنے لباس پر، اپنی چیزوں پر، اپنے بچوں پر، ماں باپ کی نظر اپنی اولاد پر بھی لگ سکتی ہے. یہ ماشاءاللہ بارک اللہ اگر کہنے کی ہم عادت ڈالیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس طرح نظر لگنے سے بھی حفاظت رہے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے یہ دعا تین مرتبہ پڑھی تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع رب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. ابھی فجر کی نماز سے فارغ ہوئے، الحمدللہ. ابھی کچھ دیر کے بعد ہماری فلائٹ ہے مدینہ شریف کی. ایک آداب میں سے یہ بھی ہے کہ سفر پر جب جائے تو اس طرح رخصت ہو جیسے دنیا سے رخصت ہو رہا ہے. مدینے کا سفر ہے اور میں ننگیدہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. الحمدللہ اس وقت ہم جہاز میں بیٹھے اور مدینہ شریف کی طرف جہاز میں پرواز. اللہ کرے مدینہ پہنچنے میں کامیابی حاصل ہوگی. تمام عاشقان رسول کو مبارک ہو کہ الحمدللہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کے حرم محترم میں داخل ہیں. حرم شریف میں افسردہ افسردہ قدم لغزیدہ لغزیدہ. حاضر ہے در دولت پہ گدا سرکار، توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے. محتاج نظر ہے حال میرا، محتاج نظر ہے حال میرا، سرکار توجہ فرمائے سرکار، توجہ فرمائے سرکار.
ابھی الحمدللہ مسجد قباء کی حاضری سے مشرف ہوئے کہ یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے اور ایک خوش نصیب صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی زمین وقف کی. ابھی ہم مسجد ذوالحلیفہ پر حاضر ہوئے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں سے حج کا بھی اور عمرے کا بھی احرام باندھا ہے اور جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے وہ جگہ قبولیت دعا کا مقام ہے. مدینے کی جانب نہ کیسے کھینچوں میرا دین اور دنیا مدینے میں ہے. میری الفت مدینے سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا. مدینے سے جا رہے ہیں. ٹھہری ہوئی آنکھوں میں جدائی کی گھڑی ہے. شب آخری طیبہ کی. عمرہ شریف کے لیے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کی طرف رخصت ہو رہے ہیں. مدینہ چھوٹ رہا ہے. عمرے کی نیت کر لیجئے. اللہم انی ارید العمرۃ. روتے ہوئے سامان میں سفر باندھ رہے ہیں. محسوس یہ ہو الوداع. آہ شاہد چلے آتے ہیں تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. تیرے گھر کے پھیر لگاتا رہوں میں سدا پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. میں پیتا رہوں ہر گھڑی آب زمزم. صحیح کی نیت کی شرط نہیں ہے. نیت کریے ثواب ملے گا. ثواب ملے گا. صحیح ہے. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں. صفا اور مروہ کے مابین دوڑوں. حضور یہ کون سا مقام ہے مبارک ہے؟ الحمدللہ اس وقت کا طواف اور صحیح سے فارغ ہو کر ہم نکلے اور ماشاءاللہ مکہ مکرمہ کی فضاؤں میں بی بی آمینہ کے گھر کے کچھ قریب سے کھڑے. عرب تیری بہاروں کو سلام. حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر. ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر. اچھا لگے
کیسے وطن میں گر اچھا لگے گا اب ہمیں، کیسے وطن میں گر افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در، افسوس چھوڑ آئے محمد کا پاک در، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، ایسا سکون جا کے میں ڈھونڈوں گا اب کدھر، جیسا سکون تھا مجھے روضے کو دیکھ کر، وہ سبز گنبد اور وہ مینار چھٹ گئے، وہ سبز گنبد اور وہ مینار چھٹ گئے، سرکار کا مدینہ ہم آئے ہیں چھوڑ کر، سرکار کا مدینہ ہم آئے ہیں چھوڑ کر، میٹھا مدینہ آئے نگاہوں سے چھپ گیا، میٹھا مدینہ آئے نگاہوں سے چھپ گیا، اے آنکھ خون رو لے، تو رونا ہے جس قدر، اے آنکھ خون رو لے، تو رونا ہے جس قدر، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، ہے چاک چاک ہجر میں یہ سینہ و جگر، دل خون اگل رہا تھا میرا ہجر شاہ میں، دل خون اگل رہا
جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر، جب چل پڑا تھا شہر مدینہ کو چھوڑ کر، بہتر ہے موت فرقت طیبہ سے بالیقین، بہتر ہے موت فرقت طیبہ سے بالیقین، مر جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر، مر جاتا کاش آقا مدینے کی خاک پر، عطار کر رہا ہے یہ رو رو کے التجا، عطار کر رہا ہے یہ رو رو کے التجا، پھر سے بلائیے گا، پھر سے بلائیے گا، پھر سے بلائیے گا، مدینے میں جلد تر، پھر سے بلائیے گا، مدینے میں جلد تر، حسرت بھرے دلوں سے ہم آئے ہیں لوٹ کر، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، 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 مدینہ چھوڑ آئے، اپنی دنیا چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، ہمارے پاس جتنا تھا اثاثہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، مدینہ چھوڑ آئے ہیں، خدا کا گھر بھی چھوٹا، نبی کا
مدینہ چھوڑ مدینے ہمیں لے گیا تھا مقدر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا نغم کاش آتے یہاں لوٹ کر گھر مدینے میں کیسا سرور آ رہا تھا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے مدینہ چھوڑ کے ویران صدق کا چھایا یہ کیسا ہے حواسوں میں اختلال کیا تو جس کے واسطے چھوڑا یا طیبہ سا محبوب بتا تو اس ستمارا نے کیا نہال کیا مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینے کے در و دیوار سب راستے مہکتے ہیں ذرا سا عطر لے کر مشک نافع چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے خدا جانے وہ کیسی نور اور کرنوں کی بستی ہے اندھیرا ہے یہاں پر ہم اجالا چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ابھی تک آتی ہے مزار حمزہ کی رونق بھلا کیوں سید و شہداء کا خطہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے جہاں سے ساری دنیا میں اجاگر فیض جاری ہے بقیع پاک میں زہرا کا روضہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے ہیں مدینہ چھوڑ آئے پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا
پلٹتا ہے مسافر تو اس سے کہتا ہے نصیب اس کا، ارے غافل قضا بہتر ہے یہاں سے پھر کے جانے سے۔ مر کے جیتے ہیں جو ان کے در پہ جاتے ہیں حسن، مر کے جیتے ہیں جو خود کے در پہ جاتے ہیں حسن، جی کے مرتے ہیں جو آتے ہیں مدینہ چھوڑ کر۔ اللہ، مدینے سے جدائی، مدینے سے واپسی تو ہو چکی۔ آج آپ نے ایک پیکیج دیکھا، ہماری نیت انشاءاللہ ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں آپ کو کچھ نہ کچھ یاد مدینہ، ذکر مدینہ کے طور پر ایک آدھ پیکیج ضرور دکھائیں، جتنے ہم دکھا سکیں گے انشاءاللہ دکھاتے رہیں گے، اور مدینے کی باتیں کرتے رہیں گے، مدینے کی یاد دل میں بس آتے رہیں گے۔ نہ جانے کس کی آنسو، کس کی سسکی، کس کی ہچکی، کس کی آہ دیکھنے سننے والوں میں سے ہمارا بیڑا پار کر دے اور ہمیں ایک بار پھر اس مقدس اور پاکیزہ فضاؤں میں پہنچا دے۔ جب واپسی ہوتی ہے نا تو ایک غم جو کھایا جاتا ہے کہ نہ جانے دوبارہ آ سکیں گے نہیں آ سکیں گے، زندگی رہے گی نہیں رہے گی، بلاوا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کچھ نہیں کہہ سکتے، یہ سب ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہے، ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ بس آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، مکے کی حاضری، مکے کی باتیں، کعبے کی زیارت، وہاں پر جانا، وہاں کا بیٹھنا۔ الحمدللہ الحمدللہ، میں چاہوں گا میل سنت بھی کچھ اگر کر سکیں، کیونکہ ابھی پیغامات کے ذریعے بھی پتہ چلا کہ اب میل سنت فرمائی رہے تھے کہ بولنے کا دل نہیں کرتا، اب مدنی مذاکرہ ہے، بولنا تو ہے، اور بولنے کا دل نہ کرنا اس کے تعلق سے بھی، اور کچھ وہاں کا ذکر مبارک ہو جائے تو عاشقان رسول یقیناً اس کو سننے کو پسند کریں گے، اچھا جانیں گے۔ تو میں عرض کروں گا آپ بھی کچھ اس حوالے سے کچھ ارشاد عطا فرمائیں۔ اللہ، آپ ماشاءاللہ بولتے ہیں، بولے جا رہے ہیں، آپ بولے جائیں۔ میں کیا بولوں، کیا بولوں، بولنے جیسا راہی کیا ہے۔ چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہ کر اعظم، چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہ کر اعظم، آ رہا ہوں میرا سامان مدینے میں رہے۔ آہ شاہ بغرو پر میں مدینہ چھوڑا یا کوہ غم بڑا سر پر میں مدینہ چھوڑا یا آہ شاہ بغرو پر آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا آہ مسجد نبوی ہائے گنبد خضرا روزہ انور میں مدینہ چھوڑا یا روزہ انور میں مدینہ چھوڑا یا دن مدینے جلد جلد گزرے
कुछ मदीने की बातें बताओ ना आप भी। आज तो हमारे वो इस्लाम भाई भी जमा है जिन्होंने तकाफ किए थे, मोतकिफीन भी आज हमारे साथ जमा है। ये मोतकिफीन भी मदीना देख लें, हम सब दोबारा मदीना देखें, आपसे कुछ मक्के मदीने की बातें सुने। आप मुझे मजबूर ना फरमाएं, आप करते रहे, मेरा इस वक्त सोच का पड़ नहीं रहा मुझे। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो दुआ कर दे अल्लाह पाक हम सबको गमे मदीना नसीब कर दे। आमीन अल्लाह। सवाल चलाइए। क्या मुर्शदी, अगर कोई शख्स घर से दूर मुलाजमत करता है और 1 माह बाद घर आता है, फिर वापसी पर जॉब के बजाय सीधा मदीना शरीफ चला जाए, तो क्या इससे अपने वालिदैन और अहले खाना को ये बताना ज़रूरी है कि इस मरतबा जॉब पर नहीं बल्कि सफ़र मदीना है? और क्या मदीना शरीफ की हाजिरी खामोशी से हो या दोस्त अहबाब की दुआएं लेने के लिए इन्हें इत्तला देना बेहतर है, जबकि मुआफ़ी तलाफ़ी का सिलसिला वो पहले ही उमूमी तौर पर कर चुका हो? माँ बाप से इजाज़त तो लेना चाहिए, अच्छी बात है। अगर हज फ़र्ज है तो इजाज़त के बगैर भी करना होगा, अगर इजाज़त ना मिले तो इससे अगर आप छुप कर जाएंगे भी माँ बाप से, पता चलेगा तो इनको फील तो होगा ना। इसलिए भी मतलब यानी कि इजाज़त लेने से मुनासिब ही है कि फासले भरना पड़ेंगे, माँ बाप की नाराज़गी ये भी ख़राब नुकसानदेह। उम्रा शरीफ करने के लिए इजाजत लेनी भी चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 11 अक्टूबर 2025 को मदनी मुज़ाकरे में नाजरीन से किए गए सवालात के जवाबात और विनर का नाम। सवाल नंबर 1, आला हजरत रहमतुल्लाहि अलैह अपने किस खलीफा और शागिर्द की पूरी तकरीर और वो भी स्टेज के नीचे खड़े होकर सुनते थे? जवाब, हजरत सैयद अहमद अशरफ अशरफी रहमतुल्लाहि अलैह की। सवाल नंबर 2, हजरत मौलाना सैयद अली हुसैन अशरफी रहमतुल्लाहि अलैह की शक्ल मुबारक किस बुजुर्ग से मिलती जुलती थी? जवाब, गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैह से। सवाल नंबर 3, कौन से नबी अलैहिस्सलाम सिलाई का काम करते थे? जवाब, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। दुरुस्त जवाबात देने वालों के सिलेक्टेड नाम: गुलाम फरीद अत्तारी मियां चन्नू, मोहम्मद जाकिर अत्तारी बिन खलील अहमद बहावलपुर डेरा बखा, जाकिर अत्तारी हैदराबाद, मुजम्मिल अब्बास अत्तारी भैंस कॉलोनी कराची, वक्कास अत्तारी घोटके सिंध, मोहम्मद बिलाल अत्तारी मुस्तफाबाद लाहौर, बिनते इरफान अत्तारी सकरन सिंध। इन सिलेक्टेड नामों में से कुरानदादी यानी ड्रॉ के जरिए निकलने वाला नाम मोहम्मद जाकिर अत्तारी बिन खलील अहमद बहावलपुर डेरा बखा। इनको तोहफे में 1 साल की माहनामा फैजान मदीना की बुकिंग दी जाएगी। ये अपना नाम या जिसका भी नाम पेश करेंगे उनको 1 साल तक उनके एड्रेस पर कलर्ड माहनामा फैजान मदीना पहुँचाया जाएगा इंशा अल्लाहुल करीम। मेरा नाम मोहम्मद सफदर अत्तारी है और मेरा ताल्लुक बहावल नगर से है। मेरा अमीर अहले सुन्नत से ये सवाल है कि हमने किताबों में पढ़ा है इत्तकू फिरासत अल मोमिन, यानी मोमिन की फिरासत से बचो। तो आपकी बारगाह में अर्ज़ ये है कि ये मोमिन की फिरासत क्या होती है और इससे कैसे बचा जाता है? हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस मुबारक मोमिन की फिरासत से डरो क्योंकि वो अल्लाह पाक के नूर से देखता है कि शरह में हाफिज इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से बयान फरमाते हैं, लफ्ज़ फिरासत 2 मानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 1, एक माना तो वही जिस पर हदीस पाक के ज़ाहिरी अल्फाज दलालत करते हैं कि अल्लाह पाक खुसूसी अनवार अपने औलिया सोलहा यानी नेक बंदों के दिलों में डाल देता है, लिहाजा वो करामतों अपने गुमान के जरिए लोगों के अहवाल इन हालतों से आगाह हो जाते हैं। और दूसरा माना यह है कि इंसान अपने तजर्बात के जरिए लोगों के अखलाक व आदात में गौर व खोज करके उनके अहवाल उनकी हालतों से बाखबर हो जाए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फिरासत हर मोमिन को बक़दर ईमान नसीब होती है। फिरासत व इल्हाम वही मोतबर है जो खिलाफ शरअ न हो, खिलाफ शरअ हो तो वसवसा है। हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का बड़ा प्यारा वाक़या है। एक गैर मुस्लिम नौजवान मुसलमानों जैसी शक्ल और सूरत बनाकर हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ
اور پوچھنے لگا اے ابو القاسم، یہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت تھی. پہلے عام طور پہ کنیت سے پکارنے کا رواج تھا، اب نہیں ہے. تو اے ابو القاسم، اس فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا معنی ہے؟ پھر اسی حدیث مبارک اتقوا فراست المؤمن وہ پڑھی اس نے. تو آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اسلام لے آؤ. اب اسلام لے آؤ، تمہارے اسلام لانے کا وقت آ چکا ہے. بس آپ کا یہ فرمانا تھا کہ وہ مسلمان ہو گیا. تو یوں اپنی فراست سے جان لیا کہ ایمان لانے کا وقت اس کا آ گیا ہے، اور وہ ایمان لے آیا. حضرت علامہ کرمانی فراست کے حصول اور اسباب کے متعلق بیان فرماتے ہیں، جو شخص اپنی عمر اتباع سنت میں گزارے، باطن کو ہمیشہ مراقبے سے آراستہ رکھے، اللہ پاک کے بارے میں اور مطلب سوچتا رہے، غور کرتا رہے، اس کی یاد میں مگن رہے، اپنی آنکھوں کو حرام کردہ چیزوں سے محفوظ رکھے، شہوات و لذات سے اپنے نفس کو روک کے رکھے اور حلال غذا کھائے، تو ایسے شخص کی فراست کبھی خطا نہ کرے گی. جو اللہ پاک کی رضا و خوشنودی کے لیے کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ پاک اسے اس سے بہتر چیز عطا فرماتا ہے. لہذا جب اس نے اپنی آنکھوں کو حرام کی گئی چیزوں سے بچایا، تو اس کے بدلے میں اس پر علم و یقین اور معرفت و فراست کے دروازوں کو کھول دیا گیا، جن کا تعلق قلبی بصارت دل کی نظر سے ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا نام شبیر احمد ہے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ گارمنٹس میں ٹھیکیدار ہوتے ہیں طرح طرح کے، تو ٹھیکیدار سے سیٹ کی جو ہے وہ پر پیس پر 100 روپے کی بات ہوئی ہوتی ہے، لیکن وہ اپنے کاریگروں کو جو ہے وہ 90 روپے دیتا ہے. ایسا جو ہے وہ سیٹ کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو ایسا کرنا جائز ہے؟ جی ہاں، ایسا کرنا جائز ہے کہ وہ ٹھیکے پر جو ہے پر پیس 100 روپے کے حساب سے لیتا ہے، اور آگے کاریگر سے جو طے کرتا ہے وہ 90 روپے کے حساب سے کرتا ہے، تو شرعاً جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں. مکتبۃ المدینہ کی جانب سے ایک نہایت مفید اور اہم رسالہ الحمدللہ شائع کیا گیا ہے، جس کا عنوان ہے نماز میں لقمہ دینے کے مسائل. اس رسالے میں نماز سے متعلق اہم سوالات کے جوابات بھی موجود ہیں. نماز میں لقمہ دینے سے کیا مراد ہے، لقمہ دینا فرض ہے یا واجب، تراویح میں سامع کے علاوہ بھی کوئی لقمہ دے سکتا ہے یا نہیں، اور بہت سارے علم دین کے مدنی پھول الحمدللہ موجود ہے. تو یہ رسالہ امام صاحب کے لیے، مؤذن صاحب کے لیے، بلکہ ہر نمازی کے لیے، بلکہ ہر ایک کے لیے نہایت مفید ہے. تو مکتبۃ المدینہ کے اسٹال سے آپ اس رسالے کو طلب کریں. 47 پیجز کا یہ رسالہ ہے، اور 30 روپے 30 روپیز اس کے جو ہے پرائس ہیں. SMS کے ذریعے اسلامی بہن سوال کر رہی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بھلائی کی، کوئی صلہ نہیں ملتا، ہم نے اب بھلائی کرنا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہمیں بھلائی کرنا چھوڑ دینا چاہیے؟ بھلائی کے کام چھوڑنے سے کس کا نقصان ہے، بھلائی کے کام چھوڑنے والے کا یا جس سے بھلائی کی جاتی ہے؟ اس کا جواب عنایت فرما دیجیے. صلہ تو مرنے کے بعد ملے گا نا، ابھی سے صلہ ملنا ضروری تو نہیں ہے. غیر مسلم جو ہوتے ہیں نا، یہ اگر کوئی بھلائی کریں گے، نیکی کا کام کریں گے، تو ان کو دنیا میں اس کا فائدہ پہنچتا ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. لیکن مسلمان کو آخرت میں ثواب ملے گا. بعض اوقات دنیا میں بھی اس کے فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اب وہ بھلائی آپ نے کی، کسی کے ساتھ احسان کیا، تو آپ یعنی اس کا صلہ کیا چاہتے ہیں آپ، وہ بھی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، یہ تو پھر آٹا ساٹا ہوا نا، ادلا بدلی. صحیح یہ کہ اللہ کی رضا کے لیے ہم کسی پر احسان کریں، بھلائی کریں، اور اس کی طرف سے احسان کے بدلے کی امید نہ رکھیں، نہ اس کی مطلب ہم یعنی کہ تمنا کریں، ہم مطلب اللہ سے اس کا بدلہ چاہیں. اللہ تعالیٰ جو بدلہ دے گا، صلہ دے گا، وہ بندہ دے ہی نہیں سکتا اس طرح کا. اس لیے بھلائی کا کام چھوڑنا جو ہے نا، اس میں شیطان کی کامیابی ہے. ہمیں اپنا کام جاری رکھنا چاہیے، نیکی بھلائی. وہ کسی نے شعر کہا نا، ہم وفا کرتے رہے وہ جفا کرتے رہے، اپنے اپنے فرض کو دونوں ادا کرتے رہے. اگر ہم نے کسی رشتہ دار کے ساتھ یا دوست کے ساتھ، پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا بھی،
उसने फिर भी बदसलूकी की, तब भी हमें अपनी तरफ से अच्छा सलूक करना छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि इसका हमें तो आखिरत में अजर चाहिए ना। जब आखिरत में अजर चाहिए तो फिर अभी से इसका अजर तलब करना ये अच्छी बात नहीं है, नादानी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। वो कहते हैं ना, जिसका अमल हो बेगरज उसकी जजा कुछ और है। तो इखलास के साथ किसी मतलब दुनियावी गरज व गायत के बगैर अल्लाह के लिए बंदा अमल करे तो इसका ढेरों ढेर अजर सवाब मिलेगा। अल्लाह के प्यारे प्यारे सबसे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों में से बेहतरीन आदमी वो है जो लोगों को नफा पहुंचाए। हवाला शुअबुल ईमान हदीस नंबर 7658। और सही मुस्लिम की हदीस पाक है जिसमें फरमाया गया कि तुम में से जो अपने भाई को नफा पहुंचा सकता है वो तो उसे फायदा पहुंचाए। तो यूं मतलब लोगों के साथ भलाई करना, उसको नफा पहुंचाना, फायदा पहुंचाना, ये कार्य सवाब है। और अल्लाह के लिए फायदा पहुंचाने की तरकीब करें, न कि लोगों में वाह वाह चाहने के लिए कि लोग भी मेरे साथ अच्छा सलूक करें या मेरी तारीफ करें, ये बड़ा भला आदमी है, बड़ी मतलब है कि लोगों के साथ नेकी करता है, भलाई करता है। तो ये तसव्वुरात ना हो, सिर्फ रब की रजा के लिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आज मदनी मुज़ाकरे में एक खूब खुसूसियत ये भी है कि मुतक़िफ़ीन इस्लामी भाई जिन्होंने दावत इस्लामी के तहत इत्तिकाफ़ की सआदत हासिल की हैं, इन्हें भी आज दावत दी गई। मुख्तलिफ़ मकामात पर इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए होंगे। आइए इस ताल्लुक़ से कुछ देखते भी हैं। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में पढ़ रहा हूँ मैं। मेरा नाम मोहम्मद हामिद है और मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ एनईडी यूनिवर्सिटी से। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, एनईडी यूनिवर्सिटी से पास आउट हूँ 2022 का। नौजवानों को इस माहौल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ये बहुत नेक काम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन है। हमारे को अपने दोस्त को एक नमाज के लिए ले जाना मुश्किल हो जाता है। हाँ ना, यहाँ पर तो हज़ारों लोग, मतलब वो भी अक्सरियत नौजवानों की। बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है और सुकून के हवाले से, बयान के हवाले से, सेल्फ रिफ्लेक्शन के हवाले से एक बड़ी डिफरेंट फीलिंग है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है एतिकाफ का जिसमें हर किस्म के बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो दीन को समझे, सीखे और यहीं से एक रास्ता अपना डिसाइड करे आगे। मैं डबल ग्रेजुएट अभी इनरोल हूँ, एक कराची यूनिवर्सिटी से और एक सिंध यूनिवर्सिटी से। प्रीवियस जो रमज़ान हमने गुजारे या 20 डेज़ जो रमज़ान के हमने अपने घर के साइड गुजारे और जो अब यहाँ पे 3-4-5 दिन गुजारे, उसमें ऑफ कोर्स नो डाउट एब्सोल्युटली बहुत चेंज था। माशाल्लाह दावत इस्लामी के जो लोग हैं, दीगर जो उनकी पूरी टीम है, वो नो डाउट एब्सोल्युटली बहुत फाइन वर्क कर रहे हैं। पहली ही दफ़ा मैं एतकाफ़ में बैठ रहा हूँ और पहली ही दफ़ा फैज़ान मदीना में बैठ रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स नॉर्मली दुनियावी तालीम हासिल कर रहे होते, दीनी तालीम थोड़ा पीछे हो जाती है। तो इसके जो रमज़ान का एक तो बाबरकत महीना और मस्जिद में बैठ के वो भी दीन इल्म हासिल किया जाए। जिस तरह हम अपनी एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं, इसी तरह हमें अपनी आखिरत की भी तैयारी करनी चाहिए। पिछले सालों में भी रमज़ानों में देखते थे मसाजिद में अपने इलाके की एतकाफ़ होता है, लेकिन जिस तरह यहाँ पे तरबियत की जाती है, अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नतें सिखाई जाती हैं, आदाब सिखाए जाते हैं, नमाज़ों के रोज़ों के मसाइल सिखाए जाते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। जब यहाँ से होके जाते हैं ना तो काफ़ी अरसे तक यानी कि ये मदनी मुज़ाकरात के और इत्तिकाफ़ के ख़यालात हमारे दिमाग में होते हैं। माँ बाप की इज़्ज़त या बहन भाइयों की इज़्ज़त, उनके साथ बड़े अच्छे से बात करना, वो काफ़ी अरसे तक वो चलता रहता है। मैं जामिअतुल मदीना का मैं दाखिला लेने के लिए आया हूँ। बस निगरान शुना के बयान में शिरकत की और उनके बयान से ज़हन बन गया। पेरेंट्स से इजाज़त ले चुका हूँ, मैं बात कर चुका हूँ, क्योंकि मेरा जहन 3 रमज़ान से बना हुआ था। कारोबार के बाद 8 बजे मैं फ्री हूँगा, तो नाइट को इंशाल्लाह 8 से भाई कह रहे हैं 10 साढ़े 10 बजे तक होगा, तो वो तो 2 घंटे निकल ही आएंगे इंशाल्लाह। यहाँ के हमें पता चला कि माँ का अदब कैसे होता है, बाप का अदब कैसे होता है। पहले माँ है, पहले बाप है, पहले भाई है, बहन है, इनका पहले अदब करना, इनका एहतराम करना, ये यहाँ के पता चला है। निगरान शूरा का माशाल्लाह इतना प्यारा बयान था, आंखों से आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमने तो माँ बाप की बहुत नाफरमानी की है, कहना नहीं माना इधर उधर दोस्तों में। तो अब यही इंशाल्लाह माँ बाप की खिदमत करेंगे,
گھر جانے سے پہلے انشاءاللہ نیت یہ ہے کہ فون کر کے اپنے والدین سے معافی مانگیں گے، جو غلطیاں ماضی میں کری ہیں انشاءاللہ آگے نہیں ہوں گی۔ میں بڑا شرمندہ ہوں، میرے امی ابو مجھے معاف کر دیں۔ میرے والد صاحب کا بھی انتقال ہوا ہے، 5 ماہ ہوئے ہیں، تو مجھے بہت کمی محسوس ہوئی اپنے باپ کی۔ کیا شاید مجھے موقع ملتا ہے معافی کا، مجھے یہ بھی موقع نہیں ہے کہ باپ سے کسی والدہ سے تو مانگ لی میں نے، کل بھی معافی مانگی، مجھے معاف کر دینا۔ یہاں تک کہ مجھے 10 دن کا پتہ نہیں ہے یہاں سے میں جاؤں گا نہیں۔ بہت دل دکھا ہے میں نے اپنے ماں باپ کا، بہت زیادہ دل دکھایا ہے، سب سے زیادہ ماں کا دل دکھایا میں نے، بہت زیادہ ماں کا دل دکھایا، باپ کا بھی۔ میرے سنت کے بارگاہ میں اظہار ہے کہ مجھے معاف کر دے، میں آپ کی بارگاہ میں اظہار کرتا ہوں کہ میری دی دعا کرے۔ اللہ پاک میری والدہ کو جنت میں جگہ عطا فرمائے۔ 6 سال ہو گئے میری والدہ کے انتقال کو، اونچی آواز سے بھی بات کر لیتے تھے لیکن اب معافی کیسے مانگے، دنیا میں ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو ابھی اس وقت رونا آ رہا ہے، اس وقت ہمیں مطلب سکون نہیں ملا، دکھ ہو رہا ہے، رمضان جا رہا ہے، کچھ نہیں کر سکتے۔ اللہ کرے ہماری بخشش ہو جائے۔ میں نے اپنی زندگی میں اتنے گناہ کرے مجھے کبھی یاد نہیں ہے، بہت گناہ کرے میں نے، کبھی توبہ نہیں کری اللہ کی بارگاہ میں۔ خالی یہ پتہ مسجد میں جاتا ہوں نماز پڑھنے، یہ کبھی سچے دل سے یہ آواز نہیں آئی، یہ اللہ کا کبھی خوف نہیں آیا کبھی۔ ہاں آج زندگی میں پہلی مرتبہ ایک ڈر سا لگا، آخرت میں تو جواب دینا ہے، ابھی تو جتنے گناہ کر سکتے کر لیں گے، آخرت میں تو منہ اللہ کو ہی دکھانا ہے۔ اللہ 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 اللہ۔ یہ دعوت اسلامی کا اعتکاف آپ نے دیکھا، ایک جھلک دیکھی آپ نے کہ کس طرح سوچ بدلتی ہے، دل بدلتا ہے، ذہن بدلتا ہے، خیالات بدلتے ہیں، کس طرح کی تمنائیں آرزوئیں دل میں گھر کرتی ہیں۔ مسجد کا راستہ نظر آتا ہے، ملتا ہے، توفیق ملتی ہے، خود کو کیسے سنوارنا ہے، گھر کو کیسے سنوارنا ہے، حقوق اللہ کی ادائیگی، حقوق العباد کی ادائیگی کے تعلق سے، اسپیشلی والدین کے تعلق سے آپ دیکھ سن رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ تو یہ ساری چیزیں الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کے سنت و بر دینی ماحول کا ایک سمجھے کہ اس کی امتیازی شان ہے۔ اور پھر اعتکاف تو اعتکاف ہے، اب یہ کہ چند ماہ گزر چکے ہیں، اب چند ماہ باقی ہیں۔ متقفین جو دعوت اسلامی کے ساتھ جنہوں نے اپنے وقت کو گزارا ہوتا ہے، انہیں کسی نہ کسی طور پر ہم چند ہفتوں بعد یا چند مہینوں کے بعد کوشش کرتے جمع کرنے کی، تاکہ یہ دوبارہ اعتکاف کی نیت نہ کی ہو تو کر لیں۔ اور اس طرح کے کئی عذر، ارادے اور وعدے اور سوچ بنی ہوئی ہوتی ہے، آج پھر ہم جمع ہوئے ہوں گے تو وہ کیسے سوچ ہماری دوبارہ تو وہ کہتے ہیں نا کہ وہ اس کی تجدید کیسے ہو، جو چیزیں ہماری رہ گئی ہوں۔ رمضان کریم کو تقریباً 4 مہینے باقی ہیں، اس لیے وہ 7 ماہ تو گزر چکے، 4 ماہ اب باقی ہیں، رمضان قریب آ رہے ہیں۔ دعا کرتے ہیں اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ، اے اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان صحت و عافیت کے ساتھ نصیب فرما۔ تو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ میں بھی الحمدللہ میری بھی کوشش ہوتی ہے پورا ماہ رمضان فیضان مدینہ میں گزارنے کی۔ آپ بھی نیت کریں ماہ رمضان کے اعتکاف میں، جو کراچی تشریف لا سکتے ہیں تو مدینہ، مکہ مدینہ، ورنہ جہاں جہاں دعوت اسلامی کی طرف سے کئی شہروں میں، دیگر ممالک میں بھی پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کی ترکیب ہوتی ہے۔ تو 1 ماہ کا اعتکاف کر لیں، جو نہیں کر سکتے وہ 10 دن کا کر لیں، کریں ضرور۔ زندگی میں ایک بار تو پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کر ہی لیں، کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو بہت برکتیں ملے گی، جو سکون مسجد میں وہ کہیں نہیں۔ رمضان شریف میں بھی ظاہر ہے کہ وہ برائیوں کا سلسلہ چل بھی رہا ہوتا ہے، باہر کی فضائیں اور ہوتی ہیں اور مسجد کی فضائیں کچھ اور، پھر فیضان مدینہ تو فیضان مدینہ ہے۔ انشاءاللہ اس میں
ज़िंदगी में एक बार ज़रूर आकर एहतिकाफ करें। इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत सुकून मिलेगा, बहुत सीखने को मिलेगा और आप ऐसा महसूस करेंगे जैसे कोई हम नई ज़िंदगी, यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो नई बन गई है, निखार आ गया इसमें इंशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस मामले में निगरान शुरा से अर्ज़ है कि वो आशिकान रसूल जो इस तरह के बातें सुनकर जिन्होंने नीयत की है तो वो किस तरह से अपना नाम वगैरह जमा कराएं, और बल्कि क्या ही अच्छा हो कि इस वक्त मौजूद हैं तो वो दारुस्सुन्ना पे या दीगर ज़िम्मेदार इस्लाम पे से रब्ता करके अभी से नीयतें कर लें। अमीर सुन्नत से अमीर सुन्नत ने नीयत करवाए, अगर नीयत बनती हो तो अभी से कर लेना चाहिए। और आज जितने इस्लामी भाई जमा हुए हैं आपस की कोशिशें करें, आपस में इनफरादी कोशिश करें कि हम मतलब कि आने वाला जो माह रमज़ान है इसकी भी नीयत कर लें, नीयत करवा लें और इस्लाम पे कोशिश करें। जितनों ने पिछले सालों में इत्तिकाफ़ किया है वो दोबारा इत्तिकाफ़ करने की नीयत करें और कम से कम वो तो कितने इस्लाम भाई को तैयार करें, एक आध इस्लामी भाई 2 3 4 ये कम से कम इतने तो तैयार करके आप करें भी और करवाएं भी, तो इससे भी अल्लाह ने चाहा तो सवाब भी मिलेगा और फ़ायदा भी होगा। सुभान अल्लाह। हस्ब तौफीक, जितना शहद डालें उतना मीठा होगा। अब मैं कह दूं कि 12 तैयार कर लें तो एक महीने की निस्बत से 30 कर लें, तो ये भी एक मतलब है ना कि नीयत हो सकती है तो कर लीजिए। वरना कम से कम हर इस्लामी भाई पूरे अपने आप को पूरे माह के इत्तिकाफ के लिए तैयार करें, माह रमज़ान के लिए, और साथ में किसी एक को मिला लें, कम से कम एक को, भले वो किसी भी शहर के हों तो वो वहाँ कर लें या यहाँ कर लें फिज़ान मदीना में। तो इस तरह मतलब है कि एक एक कतरा कतरा दरिया बनता है। वैसे भी आलमी मदनी मरकज़ फिज़ान मदीना कराची में तो हज़ारों मोतकिफ़ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मज़ीद इसमें आपका हिस्सा भी शामिल हो जाएगा। दूसरों को तैयार करें, इनफरादी कोशिश करें। एक को जिस तरह तैयार कर रहा है ना, तो उसको तो फिर आपको फॉलो अप भी करना है, उससे रब्ता भी रखना है, उसको याद दहानी भी करवानी कि रमज़ान शरीफ में अब इतने दिन रह गए तो अब तैयारी करें, फार्म भर लें वगैरह। बाकी दावत बहुत सौ को देते रहें, और जिन जिन पर आपको ये लगे कि मज़ीद इनफरादी कोशिश करनी चाहिए तो ये जल्दी करीब आ जाएंगे, तो उन पर इनफरादी कोशिश बढ़ा दें अपनी। तो ये सवाब के लिए सब करना है, अल्लाह की रज़ा के लिए करना है। ज़ाती तौर पर कि ये होगा तो मुझे मज़ा आएगा, थोड़ा रौनक रहेगी, तो थोड़ा यूँ खुश मिजाज है तो खुश शक्ल है, तो ये नहीं होनी चाहिए। नीयतें अल्लाह की रज़ा के लिए उस पर कोशिश करनी है और उसको एहतिकाफ के लिए तैयार करना है। इसमें जो हमारी मजलिस नाम है भी लिखवा दें अपने नीयत के दारुस्सुन्ना। जी, जो मजलिस से भी दरख्वास्त है कि जो हमारे निगरान हलका थे, जो जिन्होंने मुत्तकिफ़ीन के हलकों की निगरानी की है, तो उनके पास तकरीबन के पास डेटा भी मौजूद होता है। उन्होंने व्हाट्सअप ग्रुप बनाए हुए होते हैं, उस वक्त भी इनका व्हाट्सअप ग्रुप पे सिलसिला चल रहा होता है, वो भी याद दहानी के तौर पर लेकर चलें। जो मजलिस है वो भी अपने आप को इस मामले में मज़ीद फ़आल करें और मसाजिद के नाम और ये जो कुछ निज़ाम था उसको लेकर चलें। अब 4 महीने तो बस देखते देखते इंशाल्लाह 4 महीने के क्या, अब रजब शरीफ आया और अमीर से खुद भी फरमाते हैं कि रजब शरीफ आता है तो जैसे कि रमज़ान बस आ ही गया, अब रमज़ान है तो रजब, शाबान और फिर रमज़ान इंशाअल्लाह। तो यूँ अभी से तैयारियाँ आप ज़हनी तौर पर भी तैयारी शुरू कर दें और आप इनफरादी कोशिश का भी सिलसिला इसमें अपना जारी रखें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक बहुत प्यारी अच्छी खुश खबरी के तौर पर सुना रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारी खबर है और बहुत प्यारी बात है माशाल्लाह। ये जो 24, 25, 26, 24, 25, 26 अक्टूबर को जो यूसी निगरानों और उसके ऊपर जितने हमारे ज़िम्मेदारान हैं, इनका जो सिलसिला तरबियती सुन्नत बरा इज्तिमा हो रहा है काना 9 फैज़ान मदीना लाहौर में, और चंद माह हो गए इसको तैयार, डेट अनाउंस हुए और माशाअल्लाह तैयारियां भी अपने तौर पर हो रही होगी। तो इसमें जुम्मा जो हमारा सिलसिला है, जुम्मे को शुरू होगा, जुम्मे की नमाज से, तो इंशाअल्लाह जुम्मे की नमाज को सिलसिला शुरू हो रहा है और इशा के बाद वक्त मुनासिब पर अल्लाह ने चाहा तो अमील सुन्नत वीडियो लिंक के ज़रिए निगरानों के साथ अपना वक्त अता फरमाया है और इंशाअल्लाह
سے سوالات کیے جائیں گے اور انشاءاللہ آپ جوابات ارشاد فرمائیں گے انشاءاللہ. تو اس میں میل سنت کا بھی خاص ہمارے پاس وقت ہے، تو تمام اس میں نے کہا آپ کو ابھی سے بتا دوں اسلامی بھائیوں کو کہ تیاری کے ساتھ آنا ہے انشاءاللہ تعالی. امیل سنت سے بھی دعوت اسلامی کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اور دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں سنیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علی محمد. مدنی چینل کے ناظرین اور فیضان مدینہ کراچی کے حاضرین، ہر ہفتے ایک رسالہ پڑھنے اور سننے کے لیے عطا کیا جاتا ہے. آئیے اس رسالے کے بارے میں سنتے ہیں دعائے اتار. مخلص دل کی طلب. حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ نے کسی سے عرض کیا مجھ پر خلوص دل سے ایسی نگاہ ڈالیے کہ میرا کام بن جائے. فرمایا میں 30 سال سے مخلص دل کے لیے اللہ پاک سے دعائیں مانگ رہا ہوں مگر ابھی تک کامیابی نہیں ملی. جب میرے پاس اخلاص نہیں تو تمہارے لیے اخلاص کی نظر کہاں سے لاؤں. حوالہ حضرت بایزید بسطامی صفحہ 12. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یا اللہ پاک جو کوئی 17 صفحات کا رسالہ حضرت بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ پڑھ یا سن لے اسے ہمیشہ اپنے نیک بندوں سے محبت کرنے والا بنا. اللہم آمین. اور اس کو ماں باپ اور خاندان سمیت بے حساب بخش دے. اللہم آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ. اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے اب تم کامل ہو چکے، سفر حج کا نرالا انداز، 30 سال سے مخلص دل کی طلب، گناہ کی یاد سے پسینہ اور بہت کچھ. اردو زبان میں 17 صفحات پر مشتمل یہ رسالہ 21 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیا جا سکتا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ یہ رسالہ مزید 7 زبانوں میں آن لائن بھی پڑھا جا سکتا ہے، جس میں انگلش، فرینچ، ہندی، سندھی، پشتو، بنگلہ اور رومن اردو شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatیslami.net سے PDF اور آڈیو فارمیٹ میں فری ڈاؤن لوڈ بھی کیا جا سکتا ہے. اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کی نیت سے رسائل خرید کر تقسیم کیجیے یا مکتبۃ المدینہ کو اپنا آرڈر بک کروانے کے لیے اس نمبر 0313113927 پر رابطہ کیجیے. مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے ہفتے رسالہ تفسیر نور العرفان سے 100 مدنی پھول قسط 7 جسے دنیا بھر میں پڑھنے اور سننے والوں کی تعداد ہم تک پہنچ چکی ہے. آئیے دیکھتے ہیں. ہفتہ وار رسالہ پڑھنے اور سننے والوں کی کارکردگی. رسالہ تفسیر نور العرفان سے 100 مدنی پھول قسط 7 دنیا بھر میں اسلامی بھائی 9,43,032، دنیا بھر میں اسلامی بہنیں 7,90,704. مجموعی کارکردگی 17,33,736. ماہ ربیع الاخر 1447 18 اکتوبر 2025. روزانہ درود پاک پڑھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 2,89,908. اسلامی بہنوں کی تعداد 1,32,376. ٹوٹل تعداد 4,22,284. ماہ ربیع الاخر 1447 18 اکتوبر 2025. نفلی روزے رکھنے والوں کی نیتیں. اسلامی بھائیوں کی تعداد 33,685. اسلامی بہنوں کی تعداد 29,014. ٹوٹل تعداد 62,699. ارشاد حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما، جو کسی مجلس سے فارغ ہو کر یہ دعا 3 بار پڑھ لے تو خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم سبحانک اللہم وبحمدک وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک استغفرک واتوب الیک. واتوب الیک. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے گناہ معاف فرما یا اللہ پاک. ہمارے ماں باپ کی اور ساری امت کی مغفرت فرما. الہ العالمین، ہم نیک بننا چاہتے ہیں، شیطان
आड़े आता है, नफ्स रोड़े अटकाता है। इलाहुल आलमीन हमें नेक बना दे, मौला करीम अपनी पसंद का बंदा बना ले। या अल्लाह पाक गुनाहों से बचा, जितने गुनाह हुए माफ़ कर दे, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक दे दे। या अल्लाह पाक दुनिया की हिर्स दिल से निकल जाए। इलाहुल आलमीन अपनी और अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। या अल्लाह पाक जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बना ले। इलाहुल आलमीन ईमान की सलामती दे। ऐ अल्लाह पाक नज़अ के वक्त महबूब के जलवे नसीब करना। या अल्लाह पाक हम सबको हज नसीब फरमा। या अल्लाह पाक मीठे मीठे मदीने की बार बार हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह पाक हमारे बीमारों को शिफा अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक मकरूज़ों के कर्जे उतर जाएं, बेरोजगारों को हलाल व आसान रोजी मिले। या अल्लाह पाक दुश्मनों की दुश्मनी, शर्रियों के शर और हासिदों के हसद से बचा। इलाहुल आलमीन बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा। इलाहुल आलमीन जिनको बेटी चाहिए उनको बेटी, बेटे चाहिए उनको बेटा, आफियत के साथ बगैर ऑपरेशन के इनायत हो। इलाहुल आलमीन घरेलू नाचाकियाँ दूर हों, घर अमन के गहवारे बने, बेघरों को अच्छा घर दे। इलाहुल आलमीन जिनके रूठे हैं मन जाएं, पिछड़े हैं मिल जाएं। या अल्लाह पाक सैलाब ज़दगान की गैब से मदद हो। इलाहुल आलमीन गज़ा और फ़लस्तीन के मुसलमानों के जो नुकसानात हुए, ए अल्लाह पाक इन सब को नेमल बदल अता फरमा। सारी उम्मत पर रहम फरमा, सारी उम्मत की बख्शिश फरमा, मजलूम कैदियों को रिहाई नसीब फरमा। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरजू हर बेकसो मजबूर की। गुनाहगार हूँ मैं, लायक जहन्नम हूँ। गुनाहगार हूँ मैं, लायक जहन्नम हूँ। करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा या रब। करम से बख्श दे मुझको, ना दे सजा या रब। अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर। अंधेरी कब्र का दिल से नहीं निकलता डर। करूँगा क्या जो नाराज़ हो गया या रब। करूँगा क्या जो नाराज़ हो गया या रब। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी
या रबी या करशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमशे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमशे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, जी सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुका वन्नो का जलवाए शाने कुदरत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा, मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हाराज़ा। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमशे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनह व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिगना रमज़ान बिस्सिह्हति व आफ़ियह। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युस्सल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा, मदनी मुज़ाकरा माशाअल्लाह। इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा, इल्मो अदब का सिलसिला मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा। ईमान वालों के दिलों में मौजिज़ा करे, इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा। इश्क़े नबी खौफ़े खुदा मदनी मुज़ाकरा। अत्तार की इल्मी ज़िया मदनी मुज़ाकरा।